کہ حافظ حمداللہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے، اس کی شہریت منسوخ کیا جائے. شاید میری جے لیجے میں کچھ تلخی تھی یا کیا وجہ تھا، تو اس وقت کی حکومت نے یا حکومت کے کہنے پر نادرا نے میری شہریت کینسل کی. تو جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب کا جو بیانیہ تھا بنیادی طور الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت. آپ کی شہریت کینسل کی گئی تھی، اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے، آپ کے احساسات کیا تھے، اور آج ہمارے پروگرام پر آپ یہ اپنے زبانی خود ہی بتائیے. جہاں تک میری نیشنلٹی کی بات ہے، یہ تقریباً جب 25 جولائی 2018 کا ذرا میں پس منظر میں جاؤں گا ضرور تاکہ کیونکہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے یہ جواب، یہ پوری قوم پر بعد میں سنے گی. 25 جولائی 2018 کا جو الیکشن ہوا، اس الیکشن کے نتیجے میں تحریک انصاف کو یعنی پی ٹی آئی کو، عمران خان کو وفاق میں بھی حکومت دی گئی، ان کو جتوایا گیا، اور خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی کچھ نشستیں دی گئی، اور سندھ میں بھی. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے قائد مرکزی امیر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی، اور 25-18 کا الیکشن کو انہوں نے چیلنج کیا اور مسترد کیا، اور احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا. پھر مری میں ایک نشست ہوئی جس میں تمام سیاسی پارٹیاں موجود تھیں. یہ 2 بڑی پارٹیاں بھی، جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، باقی ساری چھوٹی موٹی پارٹیاں. تو ایک ہی اعلامیہ سب نے 2 نقطوں پر مشتمل. ایک تو یہ کہ ہم 25-18 کے الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، اور یہ الیکشن نہیں تھا، یہ سلیکشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. اور تیسری بات یہ کہ اس ملک میں ہم رول آف لا چاہتے ہیں، اور 73 کا آئین چاہتے ہیں، اور اس ملک میں صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہ ہو. یہ تحریک چلی، وہ پوری ملین مارچ وغیرہ سب آپ کے سامنے ہے. لیکن پھر اس کے بعد پی ڈی ایم بنی. تو جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب کا جو بیانیہ تھا بنیادی طور الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت، پھر اس کے بعد اس زمانے کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت کی جو وقتاً فوقتاً پالیسیاں تھیں، اس پر تنقید. تو میں جو ان کے مولانا فضل الرحمن صاحب کی قیادت کا قائل ہوں، اور جمعیت علماء اسلام سے پیدائش سے پہلے ہی تعلق ہے، تو پوری زندگی اس میں نے گزاری ہے. تو اسی بیانیے کو جو مولانا صاحب نے جو بیانیہ اپنایا تھا، اسی بیانیے کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے میں جلسوں میں، ٹاک شو میں، اور آپ جیسے یوٹیوبرز کے چینل میں یہی اعلامیہ، یہی بیانیہ جو مولانا صاحب کا تھا جمعیت علماء اسلام کا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کا بیانیہ یہی تھا. اور پھر پی ڈی ایم میں مجھے پی ڈی ایم کا ترجمان بنایا گیا، مولانا صاحب کی مہربانی تھی. تو میں نے میڈیا پر، خواب پھر بعد میں پی ڈی ایم حکومت میں آئی بھی، میں نے ہمیشہ پالیسیوں کا دفاع کیا ہے اور بیانیے کو قوم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا آج بھی وہی بات ہو رہی ہے، اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ہائبرڈ نظام کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس وقت کی حکومت بھی اور آج کی بھی یہی کہا کرتی تھی کہ ہم ایک پیج پر ہیں، سیم پیج پر ہیں، یعنی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ یا ڈی جی آئی تھے جنرل فیض صاحب یا جنرل باجوہ صاحب تھے. تو جب ہم حکومت کے خلاف تھے، مولانا صاحب بھی اور میں بھی جاتا تھا اور دوست بھی، شاید میری جے لیجے میں کچھ تلخی تھی یا کیا وجہ تھا، تو اس وقت کی حکومت نے یا حکومت کے کہنے پر نادرا نے میری شہریت کینسل کی. لیکن اس کینسلیشن کی پشت پر ڈی جی آئی اس زمانے کا جنرل فیض کا کردار تھا، کیونکہ بنیادی طور پر ابتدا میں جو لیٹر جاری ہوا تھا وہ اپارے سے جاری ہوا تھا کہ حافظ حمداللہ نان نیشنل ہے، پاکستان کے شہری نہیں ہے، تو اس کو یہ شہریت کیسے ملی. لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ میری پوری خاندان پر سوال نہیں اٹھایا گیا شہریت کے حوالے سے، نیشنلٹی کے حوالے سے. میرے والدین پر بھی سوال نہیں اٹھایا گیا، صرف میری شہریت پر سوال اٹھایا گیا کہ حافظ حمداللہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے، اس کی شہریت منسوخ کیا جائے. تو اس پروسیس میں نادرا کو میں نے رجوع کیا. نتیجہ تھا کورٹ ہم گئے، اور کورٹ نے اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطہر من اللہ تھے، انہوں نے میرے تمام شہریت اور تمام ڈاکومنٹس انہوں نے ریسٹور کیے، بحال کیے. پھر اپارے سے فون آتا رہا، اور جنرل فیض نے پھر رابطہ کیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اس پر سوری بھی کیا کہ یہ آپ کی شہریت کی کینسلیشن یہ غلط فہمی میں ہوئی ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اس وجہ سے ہوئی ہے، لہٰذا اس پر ہم معذرت چاہتے ہیں. تو انہوں نے معافی بھی مانگی. تو بس ہمارے پٹھانوں میں
اور اسلام اور مسلمانی کے حوالے سے یہی ہے کہ جب ایک شخص اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں یا ادارے کی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، پھر اس پر سوری اور معذرت بھی کرتے ہیں، پھر تو ہمارے علاقے میں اگر کسی نے 10 قتل کیے ہو اور ان کے گھر پر آ جائے سوری کرے تو بھی معاف کیا جاتا ہے. تو ہمیں وہ بات اسی پر ختم ہو گئی. اس وقت بنیادی نیشنلٹی یہ تھی کہ اس وقت ہمارا بین اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا، تو اس وجہ سے میری شہریت کینسل کی گئی. Welcome to Ahmed Ibrahim Podcast.